ذرا تصور کیجئے ایک ایسے بچے کا جس کی آنکھوں میں سوال ہیں، جس کے دل میں تجسس ہے اور جس کے ذہن میں دنیا کو سمجھنے کی خواہش ہے۔ پھر ایک دن ہم اس بچے کو ایک کمرے میں بٹھا دیتے ہیں، اس کے ہاتھ میں کتاب تھما دیتے ہیں اور اسے سکھاتے ہیں کہ خاموش رہنا ہے، قطار میں بیٹھنا ہے اور وہی یاد کرنا ہے جو پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ ہم اس پورے عمل کو تعلیم کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی تعلیم ہے یا صرف ایک ایسا نظام جو برسوں سے بغیر سوال کے چلتا آ رہا ہے؟ اگر تعلیم واقعی انسان کو مضبوط اور خود مختار بناتی تو آج دنیا میں سب سے زیادہ ڈگریاں رکھنے والے لوگ سب سے زیادہ الجھن اور بے چینی کا شکار کیوں ہیں؟ کیوں پڑھے لکھے لوگ خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں؟ ہم نے تعلیم کو کامیابی کا واحد رستہ بنا دیا، لیکن کامیابی پھر بھی ہم سے دور ہوتی چلی گئی۔ اگر ہم تاریخ میں پیچھے جا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تعلیم ہمیشہ ایسی نہیں تھی۔ ایک وقت تھا جب کوئی کلاس روم نہیں تھا، کوئی گھنٹی نہیں تھی اور کوئی امتحان نہیں تھا۔ حضرت سقراط گلیوں اور بازاروں میں سوال پوچھتے تھے، وہ جواب نہیں دیتے تھے بلکہ لوگوں کے اندر سوچ پیدا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں تمہیں کچھ سکھاتا نہیں، میں صرف تمہیں یہ احساس دلاتا ہوں کہ تم سوچ سکتے ہو۔ ارسطو کا کہنا تھا کہ تعلیم کا مقصد دماغ میں معلومات بھرنا نہیں بلکہ انسان کے اندر سمجھ اور شعور پیدا کرنا ہے۔ اسلام نے بھی تعلیم کو بہت بلند مقام دیا، لیکن اسلام نے کبھی اندھی تقلید یا رٹنے والی تعلیم کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہاں لفظ علم استعمال ہوا ہے، نہ کہ نصاب، نہ ڈگری اور نہ امتحان۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے علم سے پناہ مانگنے کی تعلیم دیتے ہیں جو فائدہ نہ دے۔ اس پر غور کیجئے، اگر علم انسان کو فائدہ نہ دے تو وہ علم نہیں بلکہ بوجھ بن جاتا ہے۔ آج جو اسکول سسٹم ہم دیکھتے ہیں وہ قدرتی طور پر نہیں بنا بلکہ ایک خاص دور کی ضرورت کے تحت وجود میں آیا۔ صنعتی انقلاب کے بعد دنیا کو ایسے انسان درکار تھے جو وقت پر آئیں، حکم مانیں، ایک ہی کام بار بار کریں اور سوال نہ کریں۔ اس ضرورت نے اسکول کو فیکٹری کی شکل دی۔ ایک استاد بولتا ہے، بچے سنتے ہیں، ایک نصاب سب کے لیے، ایک رفتار سب کے لیے۔ یہ نظام انسان کو فرد نہیں سمجھتا بلکہ ایک پرزہ سمجھتا ہے۔ وقت بدل گیا، دنیا بدل گئی، ٹیکنالوجی بدل گئی، لیکن اسکول تقریباً وہی رہا۔ آج کا بچہ مصنوعی ذہانت، انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس کے سامنے پوری دنیا کھلی ہوئی ہے، لیکن اسکول آج بھی اسے وہی پڑھا رہا ہے جو دہائیوں پہلے پڑھایا جاتا تھا۔ اسکول بچے کو الجبرا سکھاتا ہے مگر پیسے کی سمجھ نہیں دیتا۔ اسکول بچے کو کیمسٹری سکھاتا ہے مگر اپنے جذبات سنبھالنے کا طریقہ نہیں سکھاتا۔ اسکول بچے کو یاد کرنا سکھاتا ہے لیکن سوچنا نہیں سکھاتا۔ ہم بچوں کو امتحان پاس کرنے کے قابل تو بنا دیتے ہیں لیکن زندگی جینے کے قابل نہیں بناتے۔ آج لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اعلیٰ ڈگریاں ہیں مگر کوئی واضح سمت نہیں۔ ماسٹرز، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے باوجود انہیں خود پر یقین نہیں۔ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ بس پڑھ لو، نوکری خود بخود مل جائے گی، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اگر نوکری نہ ملی تو کیا کرنا ہے۔ یہ لوگ ناکام نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ناکام تعلیمی سوچ کا نتیجہ ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ جنہیں اسکول میں بار بار کہا گیا کہ تم کچھ نہیں بن سکتے، وہ کلاس میں فیل ہوتے رہے، رپورٹ کارڈ میں ریڈ مارکس آتے رہے اور اساتذہ نے انہیں کمزور قرار دیا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ بچے مختلف تھے۔ وہ کتابوں سے باہر سیکھ رہے تھے، سوال کر رہے تھے۔ انہوں نے اسکول چھوڑ دیا لیکن سیکھنا نہیں چھوڑا۔ آج وہی لوگ کاروبار چلا رہے ہیں، نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں اور دنیا کو آگے لے جا رہے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسئلہ تعلیم نہیں بلکہ تعلیم کا طریقہ ہے۔ اصل تعلیم وہ ہے جو انسان کو آزاد بنائے، جو اسے سوچنے کی اجازت دے، جو فیل ہونے کو جرم نہ سمجھے بلکہ سیکھنے کا ذریعہ سمجھے۔ سوال یہ نہیں کہ اسکول ختم ہونے چاہیے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ اسکول انسان بنا رہے ہیں یا صرف ڈگری ہولڈر پیدا کر رہے ہیں؟ کیونکہ مستقبل ان لوگوں کا نہیں جن کے پاس سب سے زیادہ ڈگریاں ہیں، بلکہ مستقبل ان لوگوں کا ہے جو سیکھنا جانتے ہیں، بدلنا جانتے ہیں اور سوچنا جانتے ہیں۔ آخر میں ایک بات والدین کے لیے بھی ہے، کیونکہ بچے کی زندگی میں سب سے پہلا اور سب سے طاقتور اسکول گھر ہوتا ہے۔ کوئی بھی نصاب، کوئی بھی استاد اس وقت تک اثر نہیں ڈال سکتا جب تک والدین بچے کے اندر سیکھنے کا شوق زندہ نہ رکھیں۔ اگر بچہ سوال کرتا ہے تو اسے خاموش نہ کریں بلکہ اس کے سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ سوال کرنے والا بچہ نافرمان نہیں ہوتا، وہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر بچہ کتابوں میں کمزور ہے مگر کسی اور چیز میں دلچسپی رکھتا ہے تو اسے ناکامی نہ سمجھے، ہو سکتا ہے وہ اس جگہ مضبوط ہو جہاں اسکول اسے دیکھ نہیں پا رہا۔ اگر والدین گھر میں سیکھنے کا ماحول بنا دیں، کتاب کو سزا نہ بنائیں، علم کو بوجھ نہ بنائیں اور بچے کے خواب کو مذاق نہ سمجھیں تو اسکول کی کمزوریاں خود بخود کم ہونے لگتی ہیں۔ کیونکہ جب بچہ یہ جان لیتا ہے کہ اس کے والدین اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ سیکھنے سے نہیں ڈرتا، وہ سوال کرنے سے نہیں گھبراتا اور وہ اپنی اصل صلاحیتوں کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔
ہر والدین کا تجربہ قیمتی ہوتا ہے اور ہر گھر ایک الگ اسکول ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ روزانہ جو وقت گزارتے ہیں، جو غلطیاں دیکھتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، وہ کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ اس لیے اگر آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تربیت صرف نصاب سے نہیں بلکہ رویے، گفتگو اور مثال سے ہوتی ہے، تو اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔ ہمیں کمنٹ میں یہ بتائیں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کون سا طریقہ سب سے زیادہ مؤثر سمجھتے ہیں۔ آپ نے اپنے گھر میں کون سی بات اپنائی جس سے بچے میں مثبت تبدیلی آئی؟ اپنی رائے کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ شاید آپ کا ایک جملہ کسی اور والدین کے لیے رہنمائی بن جائے اور کسی بچے کی زندگی آسان ہو جائے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور قریبی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایک چھوٹا سا شیئر کسی بچے کی سوچ بدل سکتا ہے اور اس کی زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکتا ہے۔